الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تھا کسی شخص نے جملہ کہا، اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو کیا حکم ہوگا؟ یہ اس لیے چیپٹر پرسوں میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس میں ایک پورا چیپٹر ہے یہ کہ جو انسان کفر کا ارادہ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہے کہ میں بول کے ارادہ یا خالی من میں؟ دل سے، نہیں، دل میں، من میں، ہاں دل میں ارادہ کر لیا، ختم۔ دل میں ارادہ نہیں کیا، من میں شیطان مہکاتا رہتا نا، تو ویسے طور میں یا پھر دل سے؟ ابھی ادھر تو خالی جملہ کہا اس نے، ابھی خالی سوچا، اگر سچے دل سے ارادہ کر لیا تو گیا، سچے دل سے نہیں، خالی سوچا، سوچا تو نہیں ہوگا، تو وسوسے میں آ گیا۔ ہاں وہی۔ تو جواب، وہ شخص سے کہتے ہی کافر ہو گیا۔ اگر بولے گا نا میں فلاں دن میں وہابی بن جاؤں گا، شیعہ بن جاؤں گا، خارجی بن جاؤں گا، رافضی بن جاؤں گا، ہندو بن جاؤں گا، کرسچن بن جاؤں گا، یہودی بن جاؤں گا، ناستک بن جاؤں گا، یا مجوسی بن جاؤں گا، کی پوجا کرتے ہیں، جین بن جاؤں گا، عیسائی بن جاؤں گا، سکھ بن جاؤں گا، کوئی بھی کافر بن جاؤں گا۔ اس نے بولا نا کہ فلاں ٹائم میں بن جاؤں گا، تو جب تک کافر ہوگا نہیں ہوگا پتہ ابھی سے کافر ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ شخص یہ کہتے ہی کافر ہو گیا کہ یہ ارادہ کفر ہے، ارادہ کفر ہے، اور ارادہ کفر بھی کفر ہے۔ ارادہ دل کے، نیت تو دل کے ارادے کو بولتے ہیں نا۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 279 پر ہے، بیوی نے شوہر سے کہا، اگر تو نے آئندہ مجھ پر زیادتی کی یا میرے لیے یہ چیز نہ خریدی تو میں کافر ہو جاؤں گی، تو ابھی سے ہی کافرہ ہو گئی۔ اللہ اس کے رسول ایک ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے۔ معنی یا کچھ الگ؟ اللہ اور رسول ایک ہے، کہنا کیسا؟ زید نے کہا، میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول ایک ہے، یعنی اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے۔ اس کہنے سے چاہے میں کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، زید کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر زید نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ایک ہے اور مراد یہ تھی کہ اعتبار ذات ایک ہے تو یہ کفر ہے۔ با اعتبار ذات ایک ہے تو سوتے نہیں، اللہ کی ذات بھی وہی ہے، رسول کی ذات بھی وہی ہے، تو ذات کے اعتبار سے ایک ہی ذات ہے وہ، تب تو یہ کفر ہے۔ اور اگر مراد یہ کہ با اعتبار اطاعت ایک ہے کہ رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ حساب سے اگر اس نے کہا تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے تو کفر نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سرکار کا حکم مانو، تو ہم سرکار کا حکم مانے مطلب اللہ کا حکم مانو، ٹھیک ہے نا۔ مگر ایسے کلمات جو موہم شرک یا کفر، یعنی ایسی باتیں جس سے ذہن کفریہ شرکیہ معنی کی طرف سبقت کرتا ہو، ایسے بچنا چاہیے، واجب ہے۔ اور یہ کہنا کہ چاہے میں اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، چونکہ اس میں کفر کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کر رہے ہو، کفر پہ راضی ہونا ظاہر کر رہے ہو، لہٰذا یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 235 میں ہے، جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو تو وہ کافر ہو گیا، لہذا زید توبہ کے ساتھ تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کرے، وہو تعالی اعلم بالصواب۔ سوال، مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھنے کا مشورہ دیا تاکہ ہر جگہ پاس ہو جائے، حالانکہ مسلمان ہے لیکن کیا لکھنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ کرسچن، یعنی کافر کا لکھا ہے، تو کیا حکم ہے؟ مشورہ دینے والے ایجنٹ کا ایسا مشورہ دینا کفر ہے، اور جس کو مشورہ دیا گا اس سے لازم ہے کہ وہ اس مشورے کو مسترد کر دے، یعنی نہیں مانے۔ فتاوی عالمگیری میں کہ دوسرے کو کافر ہونے کا حکم اور یا مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے، خواہ جس کو حکم یا مشورہ دیا گیا ہو وہ کفر کرے یا نہ کرے۔ جس کو کافر ہونے کا مشورہ دیا گیا وہ کفر کرے چاہے نہیں کرے، لیکن مشورہ دینے والا کافر ہو گیا۔ سب کو سمجھ میں آئی بات؟ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھو، نہیں تو تم لوگوں کا نقصان ہے۔ کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھنا دینا کیسا ہے؟ جواب، کفر ہے۔ نہ کہ صرف یہودی بلکہ کوئی بھی کافر کا نام لکھنا، مذہب لکھنا، کفریہ مذہب لکھنا کفر ہے۔ بعض لوگ
اعلیٰ قرض و تنگدستی یا دولت کی ذاتی کے لیے، یعنی کہ اپنی قرض نبھانے کے لیے، قرض چکانے کے لیے، تنگدستی دور کرنے کے لیے یا دولت حاصل کرنے کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر ویزا فون پر کسی طرح رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو کرسچن، یہودی یا قادیانی کسی بھی مرتد کافر مرتد گروہ کا فرد لکھواتے تاکہ ان کو جو زیادہ پگار ملے. مسلمان رہے گا تو کم پگار، کرسچن رہے گا تو زیادہ پگار، تو اپنے کو کرسچن ہی لکھوا دیتے ہیں لوگ، سمجھے؟ زیادہ پگار کے لالچ میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ان پر حکم کفر ہے. کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا، مطلب میں کسی کو لیٹر لکھ رہا ہوں، میسیج کر رہا ہوں یا اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ میری مالی مدد کرو، میری میں بہت پریشان ہوں، یا لکھنا کہ اگر آپ نے میرا کام نہ کیا تو میں قادیانی یا کرسچن ہو جاؤں گا. خیر قادیانی کرسچن ادھر کسی بھی کفریہ مذہب کا نام لے لو، چاہے مجوسی لے لو، چاہے یہودی بولے، وہابی لے لے، بدھسٹ بول دو. یہ کہنا کیسا؟ کہنے والا تو کہتے ہی کافر ہو گیا. کافر ہو جاؤں گا کیا؟ کافر ہو ہی گیا ہوں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں، عزم کفر نے کفر کا ارادہ کرنا فی الحال یعنی ابھی سے ہی کفر ہے. کفر کا ارادہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایک مغرور مطلب گھمنڈی، مغرور مطلب گھمنڈی، تکبر کرنے والا کا عبرت ناک انجام. میٹھے سمجھو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی ضرور فکر کرنی چاہیے. فضول بکبک کی عادت، گناہوں کی بری خصلت، بے باکی اور غفلت اور غرور و نخوت وغیرہ بڑے خطرناک باطنی امراض ہیں. ان وجوہات کی بنا پر یا دوسروں کو بلا اجازت شرعی جھاڑنے لتاڑنے کی بری لت وغیرہ کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں کسی کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص اس کی طرف ایک دم لپکا. اس مغرور نے کہا، اندر داخلے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم کون ہو؟ دروازہ بند ہے پھر بھی تم اندر کیسے آ گئے؟ اس نووالد نے کہا، جو نیا آنے والا تھا، اس نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے. مجھے اس گھر کے مالک نے کہ میں اندر آ جاؤں، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربار نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے. یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھرتا ہوا منہ کے بل گر پڑا. پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا، آپ ملک الموت علیہ السلام ہو؟ معلوم ہوتے ہیں. فرمایا، ہاں میں ملک الموت علیہ السلام ہوں. اس نے عرض کی، کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے؟ مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا، نہیں، تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں. تمہارے سانس پورے ہو چکے ہیں. بولا، مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. کہا، افسوس، میں نے تو کوئی نیکیاں آگے بھیجی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے. ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت پوست نوچ لے گی. پوست کھال کو کہتے. یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار اور رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ان 100 گواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے کہ مر کے کس مقام پر گئے، کہ مغرور انسان تھا وہ. دنیا کی بے انتہا محبت، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر دھن کمانے کی دھن اور گناہوں کی کثرت کی نحوست بسا اوقات دل سے دین اور ایمان کی قدر و منزلت نکال دیتی ہے.
कुफ्र पर खात्मे का सबब बनती है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंक देती है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का इरशाद है कि उलमा किराम फरमाते हैं, जिसकी ज़िंदगी में सलब ईमान का खौफ ना हो, जिसकी ज़िंदगी में सलब ईमान का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान सल्ब हो जाने का शदीद ख़तरा है। हज़रत सैयदना सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिद्दीकीन अलमहा बुरे ख़ात्मे के एहसास से खौफ ज़दा रहते हैं। हमेशा बुरे ख़ात्मे के डर उनके अंदर रहता है, कहीं हमारा ख़ात्मा कुफ्र पर ना हो जाए, कहीं हमारी मौत कुफ्र पर ना हो जाए। और ऐसे ही के लिए पारा 18 सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाया गया, और उनके दिल डर रहे हैं, और उनके दिल डर रहे हैं। सिद्दीकी के बारे में अल्लाह ताला फरमाया उनके दिल डर रहे हैं, हमेशा उनके दिल अल्लाह के खौफ से खौफ ज़दा रहते हैं। सल्ब ईमान का खौफ खाया जाता है, सल्ब ईमान का खौफ खाया जाता है। काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।